اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 11ویں دعا امام زین العابدین علیہ السلام نے انجام بخیر ہونے کی دعا اس انداز میں ارشاد فرمائی: اے وہ ذات جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے، اے وہ جس کا شکر گزاروں کے لیے وجہ کامرانی یعنی کامیابی ہے، اے وہ جس کی فرما برداروں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکریے میں اور ہمارے اعضاء کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ کر ہر یاد، ہر شکریہ اور ہر فرما برداری سے بے نیاز کر دے۔ اور اگر تو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی لمحہ فراغت کا رکھا ہے تو اسے سلامتی سے ہمکنار کر، اس طرح کے نتیجے میں کوئی گناہ دامن گیر نہ ہو اور نہ خستگی ہو، تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو، اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور اور شاداں واپس ہوں۔ اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوا آئے، جسے بہرحال آنا اور جس پر بہر صورت لبیک کہنا ہے، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں ان میں آخری عمل مقبول توبہ کو قرار دیں، کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور ہماری ان معصیتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرزنش نہ کرے، اور جب اپنے بندوں کے حالات جانچے تو اس پردے کو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے روبرو چاک نہ کرے۔ بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے، جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا کے اندر ذات پروردگار کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ ارشاد پروردگار ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے: جو شخص کسی بزم میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا اعلانیہ طور پر ذکر کرتا ہوں۔ اہل عرفان حضرات جو لوگ ذات پروردگار کے حضور راز و نیاز کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اس انداز میں اللہ سے گفتگو کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں۔ بہرحال ذکر، شکر اور اطاعت یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل، زبان اور اعضاء کو گناہ سے بچا لے جاتے ہیں۔ چنانچہ دن میں اگر اس کی یاد ہوگی تو خیالات فاسدہ اور مقتدات باطلہ کے قبول کرنے کی گنجائش اس میں نہ رہے گی، اور زبان پر اس کا ذکر یا شکر ہوگا تو وہ جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس جیسے بہت ساری برائیوں سے انسان بچا رہے گا، اور اگر اعضاء اس کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ جو ان اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ظلم، قتل اور اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ، یہی دل، زبان اور اعضاء گناہ معاشی کا سرچشمہ ہے، جب ان پر ذکر، شکر اور اطاعت کا پہرا ہوگا تو انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔